ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. انبیاء اور رسول کے بعد اس دنیا کی سب سے بہتر امت، اس دنیا کی سب سے بہتر قوم، اس دنیا کی سب سے بہتر جماعت صحابہ، قوم صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ دنیا کی عظیم ہستیاں ہیں جن سے اسلام اور ایمان کی کرنیں دنیا کے مختلف گوشوں اور حصوں میں پھیلی. صحابہ کرام کی مقدس جماعت آخر کیوں کر ہوئی؟ یہ مقام و مرتبہ صحابہ کو کیوں نصیب ہوا؟ جواب بہت واضح ہے. صحابہ اس لیے مقدس، صحابہ کی جماعت اس لیے قابل تعریف اور ستائش کیونکہ انہیں نبی کی صحبت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہا کہ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علیہ فہو صحابی. جو نبی سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، آپ پر ایمان لائے اور اس پر اس کا انتقال ہو تو اسی کو صحابی کہتے ہیں. صحابہ کو یہ عظیم مقام اس لیے نصیب ہوا کیونکہ انہیں صحبت رسول نصیب ہوئی. اللہ کے رسول کی صحبت، اللہ کے رسول کی معیت، اللہ کے رسول کی رفاقت، یہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے اس روئے زمین کی مقدس جماعت صحابہ کو اللہ نے عطا کیا. اور ہمارے دل کی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کے ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، اور کوئی انسان شاید اس نعمت کو ٹھکرا دے. ہر انسان کی دلی تمنا، ہر انسان کی دلی تڑپ، ہر انسان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے رفاقت رسول نصیب ہو، اسے صحبت رسول نصیب ہو. دنیا میں تو یہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا آنے والی امت کے، یعنی ہم امت محمدیہ کے لیے کہ جنت میں ہم آپ کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، جنت میں ہم آپ کی صحبت کو پا سکتے ہیں، جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو مختلف جو مقامات پر آپ نے مختلف اعمال کا آپ نے تذکرہ کیا. صحابی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال متى الساعة فقال ماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت قال أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے پوچھا، سائل نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ نے اس سائل سے یہ سوال کیا کہ ماذا أعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، وقوع قیامت کے حوالے سے تم پوچھ رہے ہو، بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. صحابی نے کہا کہ کچھ نہیں اللہ کے رسول سوائے اس عمل کے کہ میں اپنے اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. بس قیامت کی تیاری کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں
اور میری تیاری ایسی کہ گویا کہ نہ کے برابر ہے لا شیء، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من احببت، جاؤ جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ تم رہو گے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی رفاقت کو پانے کا سب سے اہم اور سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرے، لیکن اللہ کے نبی نے عام قاعدہ بتا دیا المرء مع من احب او انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی سے صحیح معنی میں محبت کی، اس کا سب سے بڑا ثمرہ اور فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی رفاقت اور صحبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ رب العالمین اس بندے کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ انت مع من احببت، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں اللہ کے نبی کے اس قول سے جتنی خوشی ہوئی اتنی کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ کتنا عظیم مقام تھا، یہ کتنی عظیم نعمت تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی کو آپ نے بتایا۔ کہا کہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو تو اس نبی کے ساتھ تم جنت میں رہ سکتے ہو۔ تو پتا چلا کہ نبی سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت بھی ایسی کہ اپنے باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے اور اپنے سارے احباب سے بڑھ کر اس نبی سے محبت کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر چیز سے بڑھ کر اس نبی سے محبت ہو، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنی خواہشات سے بڑھ کر اور اپنی آل اولاد سے بڑھ کر اس نبی سے محبت کریں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے ان بندوں کو اللہ نے وارننگ دی جو اپنی جائیداد، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی اور اپنی تجارت اور اپنی جائیداد، ان سب کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیشہ غالب ہو، اپنی خواہشات پر اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے۔ اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا اگر تمہاری محبت ایسی ہے کہ تم اس نبی سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو تم چاہتے ہو، اس نبی سے بڑھ کر تمہیں اپنی تجارت سے محبت ہے، اس نبی سے بڑھ کر تمہیں اپنی آل اولاد سے محبت ہے، تو انتظار کر لو، انتظار کر لو۔ کس بات کا انتظار کر لو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے گا، اللہ المستعان۔ تو اس سے پتا چلا دوستو اس نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور سچی محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب العالمین قیامت کے دن اس نبی کی رفاقت اور اس نبی کی صحبت اور ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ میں موقع عطا فرمائیں گے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بمضوئه وحاجتي فقال لي سل يا ربيعة، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے جب وضو کا ارادہ کیا تو
وضو کے لیے میں نے پانی کا آپ کے لیے انتظام کیا، اور آپ جب اس سے پہلے جب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے پانی اور لوٹے کا انتظام کیا، اور آپ کی خدمت میں نے وضو کا بھی انتظام فرمایا، وضو کے پانی کا بھی میں نے آپ کے لیے انتظام فرمایا۔ خدمت کا بڑا عجیب و غریب جذبہ تھا صحابہ کے اندر، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ تہجد کے موقع پر ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ربیعہ سے خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوش ہو کر اللہ کے نبی نے ربیعہ سے پوچھا کہ سل، کہا کہ پوچھو اے ربیعہ، کیا تم چاہتے ہو؟ پوچھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت آپ نے ربیعہ سے کہا وہ تو تہجد کا وقت ہو گیا، کوئی بھی وقت، ایسی شخصیت تھی پوچھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ مانتے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی دعا کو رد نہ کرتا۔ پوچھا، کہا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا تم مانگنا چاہتے ہو؟ کہا ربیعہ رضی اللہ عنہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسألک مرافقتک فی الجنۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بس آپ کی رفاقت مجھے چاہیے، آپ کی صحبت مجھے چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، بس یہ میری خواہش اور میرا اپنا سوال ہے آپ سے اللہ کے رسول۔ دنیا نہیں مانگا ربیعہ نے، دولت نہیں مانگی ربیعہ نے۔ اگر ربیعہ کہتے اے اللہ کے نبی سوہم کے پہاڑ کو سونا بنا لیجیے، تو اللہ کے نبی اس کو سونا بنانے پر اللہ کے حکم سے آپ قادر تھے۔ اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتا، اور ربیعہ کی زندگی دنیاوی اعتبار سے چمک کر رہ جاتی۔ لیکن صحابہ کی سوچ ہمیشہ اخروی سوچ رہا کرتی تھی دوست۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ سوچتے تو ان کے مد نظر آخرت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر دوبارہ، او غیر ذلک یا ربیعہ، اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں چاہیے؟ جنت میں تم میری صحبت چاہتے ہو، اس کے علاوہ مانگو اور کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن کیا جذبہ تھا ربیعہ کے اندر رضی اللہ عنہ کے اندر، دیکھیے، کہا کہ ہوا کا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، مجھے بس وہی چاہیے کہ آپ کی صحبت میں جنت میں چاہتا ہوں۔ آپ نے نسخہ بتایا، اس نسخہ پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس نسخے پر عمل کیا تو سمجھ لیجیے کہ جنت میں آپ کی صحبت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے ربیعہ سے، فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ میری صحبت جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نمازوں کی پابندی، فرائض کے ساتھ سنن کی پابندی، سنن کے ساتھ نوافل کی پابندی، اور جو بندہ جس قدر اپنا سر اور اپنی پیشانی اللہ کے آگے کثرت سے جھکاتا ہے، ایسے بندے کو رب العالمین جنت میں اس رسول کی صحبت عطا فرمائیں گے۔ اس معاملے میں ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے دوستو۔ نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چاہتے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے کہ کاش قیامت کے دن ہمیں اس نبی کی صحبت نصیب ہو جائے، اور ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی، لیکن اس کے لیے نمازوں کی پابندی یہ بنیادی شرط ہے۔ اور آپ نے ربیعہ سے کہا، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ نے ایک عمل کی طرف رہنمائی فرمائی اور کہا کہ اے ربیعہ کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ میری صحبت اور رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے دوستو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس نبی کی صحبت عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں صحبت نصیب نہیں ہوئی، صحابہ کی جماعت کو نصیب ہوئی تو دنیا کی بہترین قوم میں شمار ہوا ان صحابہ۔ جنت میں ہم اس نبی کی صحبت کو پا سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو۔ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ ہم کیسے رہ پا
सकते हैं जन्नत में, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकदा, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकदा व अशारा बिस्सबाबति वल उस्ता व फरज बैनहुमा। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं और यतीम की देखभाल करने वाला, मैं और यतीम का ख्याल करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के सामने अपनी दो उंगलियों से इशारा किया, एक तो शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली, इन दोनों उंगलियों से आपने इशारा किया। वो फर्रज बैनहुमा, और उनके दरमियान आपने थोड़ी जगह रखी और कहा कि जैसी ये दोनों उंगलियां करीब करीब हैं, ऐसे जन्नत में मैं और यतीम की कफालत करने वाला करीब करीब रहेंगे। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है यतीम की कफालत करना। यतीम की कफालत किया कीजिए। यतीम मोहताज है हमारी अपनी रहमत के, यतीम मोहताज है हमारी अपनी शफकत के, यतीम मोहताज है हमारी अपनी तसल्ली के। कुछ अल्फाज के यतीम मोहताज है दोस्तों, मुआशरे के यतीम लोगों का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ने हमें नवाजा है, मन फक़द अबाहु दूनल बुलूग़ फहुव यतीम, जैसा कि अहले इल्म ने कहा, जो बंदा बालिग होने से पहले अपने बाप को खो दे वही बंदा यतीम हुआ करता है। बालिग होने से पहले 14-15 साल से पहले और उसके बाप अगर इंतकाल हो जाते हैं उसको यतीम कहा जाता है। मन फक़द अबाहु दूनल बुलूग़ फहुव यतीम। यतीम की कफालत करें, यतीम का ख्याल रखें और याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है यतीम के माल का, तो उस माल का ख्याल करे, उस माल का हक अदा करे, उस माल की हिफाजत करे। और अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, जो लोग यतीम का माल जुल्म करते हुए खाते हैं, नाहक खाते हैं, वो अपने पेट में आग को भर रहे हैं। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ने कहा। दोस्तों, यतीम का ख्याल करें, यतीम की देखभाल करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको जिस दौलत से नवाजा है उस दौलत का एक हिस्सा यतीमों के लिए होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अल्लाह के रसूल की सोहबत हमें नसीब होगी। और इसी तरह एक और नुस्खा अल्लाह के नबी ने बताया कि जन्नत में हम आपकी सोहबत को कैसे पा सकते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहु उख्तान अव इब्नतान फअहसन इलैहिमा अना व हुवा फिल जन्नति हाकदा व फर्रज बिउस्बअ बैन उस्बअै। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही हदीस है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। कहा कि जिसकी दो बहनें हों, जिस किसी को अल्लाह ने दो बहनों से नवाजा हो, या जिस किसी को अल्लाह ने दो बेटियों से नवाजा हो, उन दो बहनों या उन दो बेटियों की जिसने तरबियत फरमाई, जिसने तालीम का इंतजाम किया, तरबियत का इंतजाम किया, उनके साथ अच्छा मुआमला किया, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जितने अच्छा मुआमला किया, क्या खुशखबरी सुनाई अल्लाह के नबी ने। कहा अल्लाह के नबी ने, अना व हुवा फिल जन्नति हाकदा, मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने अपनी उंगलियों के दरमियान थोड़ी सी जगह को आपने बाकी रखा और कहा, मैं और वो दो बहनों की कफालत करने वाला, दो बेटियों के साथ अच्छा मामला करने वाला, मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे। तो इससे पता चला कि बेटियों की तालीम और तरबियत का ख्याल करना चाहिए, उनके हुकूक, बहनों के हुकूक को अदा करना चाहिए, जिसके नतीजे में रब्बुल आलमीन हमें इस नबी की सोहबत अता फरमाए। एक और नुस्खा अल्लाह के नबी ने बताया कि जन्नत में आपकी सोहबत हमें कैसे नसीब हो सकती है। ये बहुत ही अहम नुस्खा है दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा को इस नुस्खे की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, जिससे कि आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका महरूम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तिरमिज़ी की सही हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहासिनुकुम अख़लाक़ा व इन्न अबग़दकुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अल-थरथारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़य्हिक़ून। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब
میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کی زندگی مثالی ہو۔ ایسا بندہ اللہ کے رسول کی صحبت اور اللہ کے رسول کی قربت اور اللہ کے رسول کی محبت کو ایسا بندہ پائے گا جنت میں۔ کہا کہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک تو تم میں وہ ہوں گے جو اخلاق کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق برے ہیں، جو زبان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے جو برا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کے متعلق کہا کہ وہ مجھ سے دور ہوگا اور میں اس بندے سے نفرت کروں گا جس کا کردار بھی مثالی نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے دوستو، اور امت مسلمہ کو خصوصاً اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق یہ امت مسلمہ کا زیور ہے، اخلاق یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے، اور اس پہچان سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے اپنے شباب، اللہ ہدایت دے، ہمارے اپنے نوجوان اس قیمتی زیور سے اور اس قیمتی تحفے سے اور پہچان گویا کے کھوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی پہچان بد اخلاقی بن چکی ہے، جبکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کی پہچان ان کے اپنے اخلاق سے ہوا کرتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قریب میں بابری مسجد کے حوالے سے کچھ فیصلے آنے والے ہیں، فیصلہ جو بھی ہو حق میں، ہمارے حق میں ہو تو فللہ الحمد والمنہ، اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو نوجوانوں سے گزارش ہے وہ اپنی جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے ہم اپنے اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں۔ اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے، اور ایسے نازک موقع پر ایک مسلمان کے اخلاق کا امتحان لیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں، جوش سے نہیں، بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان اپنے اخلاق سے بار کرائیں دنیا کو۔ اگر کوئی دین اپنے ماننے والوں کو مکارم اخلاق اور بلند اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو صرف وہ دین اسلام ہے۔ یہ باور کرانے کی ضرورت ہے دوستو، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے یہ باور کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی قوم ہے جو بلند اخلاق کو اپناتی ہے تو صرف وہ امت مسلمہ کی قوم ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس نبی کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح اس نبی کی اگر ہم صحبت چاہتے ہیں دوستو، اس نبی سے صحیح معنی میں اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرہ بدلا ہوا ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے حدیث کو نقل کیا ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ثوبان سے پوچھا ما غیر لونک یا ثوبان، اے ثوبان بتاؤ کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، کیوں تم پریشان حال نظر آ رہے ہو؟ ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اس دنیا میں تو ہمیں آپ کی صحبت نصیب ہے، اور جب بھی من کرتا ہے تو آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور اگر آپ کی خدمت میں نہیں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جان چلی جا رہی ہے، اور جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو اس وقت ہمیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کے دن آپ کا شمار تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ کا مقام تو بلند ہوگا، لیکن جنت میں ہم آپ کی صحبت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ اتنے میں آپ پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ نساء کی، جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کریمہ سورہ نساء کی نازل ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، ایسے بندے کا حشر اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے قیامت کے دن، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، شہید لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو۔ تو جواب مل گیا اس صحابی کو، اس رسول کی اگر صحیح معنی میں اگر ہم اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ہم اس
اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کے ساتھ جو ہے رہنے کا مقام عطا فرمائیں گے جنت میں بإذن اللہ۔ نبی کی صحیح معنی میں اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، اور جس مناسبت سے ہم گزر رہے ہیں اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو جو اطاعت رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر کچھ ایسی بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کی خاطر اس معاملے میں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دین کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ جیسے چاہے اسے اپنا لیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہماری کھوج ہوتی ہے، دنیا کے معاملے میں ہماری پرکھ ہوتی ہے، ہر چیز کو ہم ٹٹول کر تحقیق کر کے ہم لیتے ہیں کہ کیا کہ کس کوالٹی کی ہے اور اس کے اندر کوانٹٹی کیا ہے، یہ سب ہم معلوم کرتے ہیں۔ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، سلف کہا کرتے تھے کہ علم حدیث دین کا معاملہ ہے، دیکھو کہ دین کو تم کس سے لے رہے ہو اور کہاں سے تم لے رہے ہو۔ لوگ میلاد کو منانا سمجھتے ہیں کہ یہ تو محبت رسول کی ایک پہچان ہے۔ آپ بتائیے دوستو کہ اس نبی سے محبت صحیح معنی میں آج تک دنیا میں کس جماعت نے کی ہے؟ یہ ہم اعتراف کرنا ہوگا کہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر اس نبی سے ہم محبت نہیں کر سکتے، صحابہ سے بڑھ کر اس نبی کی ہم اطاعت نہیں کر سکتے، ایسی مقدس جماعت ہے صحابہ کی۔ لیکن پورے صحابہ کی جماعت کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ایک صحابی سے بھی آپ کو یہ ثابت نہیں ملے گا، یہ ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پیدائش کو بطور جشن کے یا میلاد کے نام پر انہوں نے کچھ منایا۔ یہ تو اغیار کا طریقہ ہے دوستو۔ کرسچن تو اپنے عیسیٰ کا جو ہے میلاد وہ مناتے ہیں، جس دن ان کی پیدائش ہوئی، کرسمس کے نام پر دسمبر میں وہ مناتے ہیں، اور بدھ مت تو اپنے بانی کے پیدائش کو ایک مخصوص دن میں وہ مناتے ہیں۔ پتا چلا یہ تو اغیار کا طریقہ ہے۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان میں صحابہ کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھ لیجیے، تابعین، تبع تابعین، 300 سال کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ ایک دلیل لا کر دکھا دیجیے جس میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ صحابہ نے میلاد کو منایا ہو۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے دوستو۔ رسول سے محبت آپ کے دل اگر صحیح معنی میں ہے تو اس رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کیا کیجئے، آپ کی سنتوں کو زندہ کیجئے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اس نبی کا احترام کریں، اس نبی کی تعظیم کریں، اس نبی کی صحیح معنی میں اپنے اندر محبت کو بٹھائیں، اور اس نبی کی صحیح معنی میں اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ تب چل کر ہمیں آپ کی صحبت نصیب ہوگی۔ جانتے ہیں آپ کہ میلاد منانا یا نہیں منانا، یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم نہیں مناتے ہیں، ہم منہج صحابہ پر ہیں، صحابہ کے اس طریقے پر ہیں جس پر کہ صحابہ نے اپنی زندگی بسر کی۔ اگر آپ مناتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جن راستوں کو امت مسلمہ میں پیدا کیا، ان میں سے ایک راستہ بدعت کا راستہ ہے، میلاد کا راستہ ہے، جو کہ 4th اور 5th سینچری میں دشمنان اسلام نے اس کو ایجاد کیا۔ اپنے آپ کو اس طریقے پر آپ جو ہے آمادہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سوال کرنا ہے، صحابہ کے طریقے پر مجھے گامزن کرنا ہے اپنے آپ کو، یا ان لوگوں کے طریقے پر جو اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کی چیزیں دین میں ایجاد کی ہیں۔ اگر دین کا یہ حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتاتے اور صحابہ تابعین کو بتاتے۔ واللہ یہ میلاد دین کا حصہ نہیں ہے دوستو۔ اس معاملے میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے، یا ان لوگوں سے سوال کر کے دیکھیے جو اس کو منعقد کرتے ہیں، تو خود بخود جواب واضح ہو جائے گا۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے جو امت مسلمہ کے دین کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ اور آخر میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، ابتدا سے میں نے آپ کے سامنے چند اعمال کی طرف میں نے نشاندہی فرمائی کہ اللہ کے رسول کی صحبت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحبت یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے دوستو، لیکن یاد رکھیں بدعت میں آپ مبتلا ہیں تو اس نبی کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ المستعان، اللہ تعالی ہمیں اس نحوست سے دور رکھے۔ چند لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کے پاس، حوض رسول کے پاس، اللہ کے رسول اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے فرشتے چند لوگوں کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ چھوڑو، میں انہیں پانی پلانا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی۔
جانتے ہیں دوستو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحبن صحبن لمن بدل دینی، دوری ہو اس بندے کے لیے جس نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ صحبت کی تو دور کی بات، ایسے بدعت میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی قربت بھی نصیب نہیں ہوگی دوست۔ اسی لیے اس معاملے میں ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ دین کا معاملہ ہے، تحقیق کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کیا کریں۔ صحابہ کا جو منہج تھا، صحابہ کا جو طریقہ تھا، اس طریقے پر اپنے آپ کو گامزن کریں۔ اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنی میں محبت اور اس کی اطاعت ہمیشہ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کا احترام، اس نبی کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اس نبی کی اطاعت کرنے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.